السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو کہ بہت سے ادوار سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے کہ 3.5 سال انہوں نے رول بھی کیا، اور اب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ جس پوزیشن پہ موجود ہیں، یہ موومنٹ آج سے 20 سے 22 سال پرانی ہے۔ اس موومنٹ میں بہت سے نئے چہرے بھی سامنے آئے تھے، اور 2013 کے الیکشن سے پہلے نعرہ بھی یہی تھا کہ نئے چہرے سامنے لے کر آئیں گے، اور خان صاحب کا بیانیہ یہی تھا کہ سیاست میں ہم مختلف اس لیے ہیں کیونکہ ہم نئے چہروں کو انٹروڈیوس کروائیں گے، اور جو وہ الیکٹیبلز ہیں، جو وہ چہرے پاکستانی سیاست کے جو خاندانی سیاست کرتے ہیں اور جو موروثیت کا شکار ہیں، ان کو سیاست سے باہر دھکیلیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے تحریک انصاف کے بانی رکن اس کو چھوڑتے گئے، وہ اکبر ایس بابر ہوں یا دیگر رہنما ہوں، آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے اس قافلے پہ جو سوار تھے وہ اترنا شروع ہو گئے۔ ہمارے ساتھ آج فوزیہ قصوری صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی وومن ونگ کی 17 سال تک پریزیڈنٹ رہ چکی، اور میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات ہیں، جو سٹرکچر ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ فوزیہ صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ آپ نے شو میں جوائن کیا۔ آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے شروع میں کہ تحریک انصاف کی سیاست کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ ہیز اٹ اسٹیڈ ٹرو ٹو دا پرومسز دیٹ اٹ میڈ ود دا پیپل؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تمام تر وعدے تحریک انصاف نے کیے تھے، جو آئیڈیالوجی موٹیویٹڈ تھی یہ پارٹی، اس نے مٹیریلائز بھی کیا ہے ان کو یا ڈیویٹ کیا ہے؟ 3.5 سال کی حکومت کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور اب خان صاحب کی جو سیاست ہے، جو بیانیہ ہے، اس پہ کیا انالیسز ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می یور پروگرام، اور آپ کے تمام ویورز کو بھی میرا سلام۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جب بنی تھی تو مقصد یہ تھا، اس کے مشن اسٹیٹمنٹ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام چاہتے تھے جس میں انصاف ہو، جس میں میرٹ ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اتنے مضبوط اور انڈیپینڈنٹ ادارے بن سکیں جو ہماری جمہوریت کو تقویت دیں، اور جن کے تھرو ہمارے جو کامن سٹیزنز ہیں پاکستان کے عوام، ان کے اندر خوشحالی ہو اور انہیں اسپیڈی جسٹس ملے۔ یہ سارا مشن تھا، بہت جنون تھا جب یہ پارٹی بنی ہے۔ میں پہلے دن کی ممبر ہوں 1996 سے، جب تحریک انصاف فارم ہوئی ہے، اور بہت ہی لمبا سفر رہا ہے۔ 22 سال میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے جذبے اور جنون سے دیے، اس یقین پہ کہ انشاءاللہ جب ایک نیا پاکستان بنے گا تو اس کو تمام وعدے ہلکے ہلکے پورے ہونا شروع ہوں گے جو ہم نے اتنے طویل عرصے میں عوام کے ساتھ کیے تھے، جو لوگوں کو ہم نے خواب دکھایا تھا۔ انفارچونیٹلی وہ یہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اتنے ڈریمز شیٹر ہو گئے، اتنی تباہی ہو گئی، نظریہ ہماری لیڈرشپ نے خود اٹھا کے گاربیج کین میں پھینک دیا۔ کچرے کا ڈبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر نظریے کو ڈال، اتنے کمپرومائزز کیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ تبدیلی کی بات کرتے کرتے پاکستان تحریک انصاف خود تبدیل ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں پی ٹی آئی ہوں، میں بے شک آج پارٹی کے اندر نہیں ہوں، میں بے شک کسی بھی پارٹی اور جماعت میں نہیں ہوں، اور پالیٹکس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہی، مگر میرا نظریہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کے پہلے دن کا تھا۔ میرے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کیا تھا، اور بہت تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ ابتدا کی تھی۔ یہ تو بہت اسٹرگل کے بعد جا کے 2013 18 لوگوں کی نظر میں پی ٹی آئی آئی اسٹیبلشمنٹ کی، اور لوگوں اور پارٹی بڑھنی شروع ہوئی۔ تو لہٰذا it really makes me very sad when I see کہ کیا کر کے، کیا کچھ کر کے، کیا ایک کریڈیبلٹی تھی عمران خان صاحب اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے، اور کہاں آج یہ آ کے خود کھڑے ہو گئے۔ It really makes me very sad۔ اچھا فوزیہ صاحبہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اگر رول دیکھا جائے پارٹی کے اندر، تو آپ نے پی ٹی آئی کو انٹرنیشنلائز کیا، کیونکہ چاہے مختلف ممالک ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں یا مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہوں، امریکہ ہو، وہاں پر آپ نے پارٹی کے سٹرکچر کو ایک لحاظ سے اس میں رول پلے کیا ہے کہ پارٹی وہاں پہ گراؤنڈ اپنا بنائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ کی اگر بات کی جائے جو کہ بیرونی ممالک سے آتی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ نے ایکٹیو رول پلے کیا۔ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ سکینڈل کو، کہ جب سے یہ خبریں سامنے آتی ہیں
اور لوگ یہ بھی آپ پر سوشل میڈیا کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ فوزیہ قصوری صاحبہ بھی یہ فنڈز لے کر آ رہی تھیں پاکستان. سو ڈڈ یو ہیو این آئیڈیا اس ٹائم کے اوپر کہ اس میں امبیزلمنٹس ہو رہی ہیں، یا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ شفاف طریقے سے چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن زیادتی کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اچھا، دیکھیں ایسا تھا مزمل کہ میرا جو فنڈ ریزنگ کا رول تھا پارٹی میں بے شک تھا، کیونکہ میں شوکت خانم ہاسپٹل کی بھی فنڈ ریزنگ کرتی تھی ایک طرف، اور میں بہت انسپریشنل رول پلے کرتی تھی، کوشش کرتی تھی اپنی طرف سے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ وہ تحریک انصاف کو فنڈز ڈونیٹ کریں. وہ ڈونیشنز ہوتے تھے، ان کا کلیکشن، ان کی ڈسبرسمنٹ، وہ کس چینل سے پاکستان بھیجے جاتے تھے، وہ تمام لوکل آرگنائزرز اور جو ڈفرینٹ ممالک کے اندر پی ٹی آئی نے اپنے چیپٹرز بنائے ہوئے تھے لوکل آرگنائزرز کے تھرو یہ کام ہوتا تھا. مجھے کبھی نہیں معلوم کہ ڈونرز کون تھے، اس کے کہ جو لوگ فنکشن میں موجود ہوتے تھے. میں اسپیچ کرتی تھی، ان سے ملتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، میں ان سے سلیسٹ کرتی تھی فنڈس. میرا صرف اتنا رول تھا، اور میں وہ بہت جذبے اور اپنی ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ میں خود بلیو کرتی تھی کہ ہماری پارٹی کو ایک چھوٹی پارٹی تھی، اٹ واز گروئنگ پارٹی، کہ ہمیں فنڈس کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے. بٹ دیٹ از اٹ. اب اس کے بعد ان پیسوں کا کیا ہوتا تھا، کون کلیکٹ کرتا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی پیسے نہیں آتے تھے. یہ تو میں آپ کو پہلے کلیئر کر رہی ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو لوکل چیپٹرز ہیں، دیکھیے سننے میں آ رہا ہے کہ یو کے اندر انویسٹیگیشن شروع ہو گئے ہیں. ہمارے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ یہاں پر امریکہ کے اندر یہ جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فائلز کھولے پی ٹی آئی کے اوپر. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے تھی. جی. جس وقت اکبر ایس بابر نے انفارمیشن سیکرٹری بنے وہ پارٹی کے اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے ریگولرلی ہمارے اسلام آباد کے سیکریٹریٹ آنا شروع کیا، تو انہوں نے وہاں پر کچھ چیزیں آبزرو کی. ان کو سسپیشن ہوا. انہوں نے باقاعدہ چیئرمین تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے عمران خان صاحب، ان کو ایک ای میل گروپ میں، جس میں میں بھی شامل تھی کافی حد تک، کچھ ای میلز تھے، انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ پرہیپس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ امبیزلمنٹ ہو رہی ہے، کچھ ہماری فارن فنڈنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر پارٹی کے اندر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مگر خان صاحب نے اس چیز کو اگنور کیا. ان کو بہت ہی زیادہ بھروسہ تھا جو فائنانس بورڈ انہوں نے خود بنایا تھا، اچھا. جس میں سیف اللہ نیازی تھے، اظہر طارق تھے، اور اپنا ڈاکٹر عارف الوی تو جنرل سیکرٹری تھے پارٹی، تو نیچرلی سیکرٹری جنرل تھے. وہ اس سب تمام چیزوں کا حصہ تھے. میں نہیں، اور لوگ نہیں تھے، جو بھی انہوں نے بورڈ بنایا وچ از فائن. مگر جب میں نے بھی خان صاحب یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ شاید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو فنڈز آتے ہیں، میرا کنسرن یہ تھا کہ یہ جو فنڈز کلیکٹ کرتے ہیں یہ کہاں خرچ ہوتے ہیں. ہمیں کوئی رپورٹ دکھائی جائے، ہمیں کوئی بتایا جائے کہ ہم کلیکشن کرتے ہیں. ویئر از دس منی گوئنگ؟ بیکاز دیکھیے میں 17 سال تک ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی، ہمیں تو پارٹی نے ایک پیسہ ویمن ونگ کو کبھی نہیں دیا. کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ہم خود اپنی فنڈ ریزنگ تو فوزیہ صاحبہ، سوری ٹو کٹ یو ہیئر، لیکن آپ جب کہتی ہیں کہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز آپ خود چلا رہے تھے اور جو باہر سے فنڈ آ رہا تھا اس کا آڈٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، تو آپ نے پروٹیسٹ کیا کبھی کسی پارٹی میٹنگ کے اندر؟ خان صاحب کو یہ باور کروایا کہ شفافیت نہیں ہے آپ کی جو اکاؤنٹ سارے چل رہے ہیں اس کے اندر، اور کوئی آڈٹ سامنے نہیں آ رہا. سو اس ساری صورتحال کے اندر اتنی سیٹسفیکٹری کیوں رہی ہے جماعت، جب دیکھ بھی رہی ہے کہ پارٹی فنڈ جو باہر سے آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے؟ مزمل، سیٹسفیکٹری تو بات نہیں ہے. میں اب آپ کو بتاؤں، نمبر 1 بات یہ ہے کہ میں نے اسپیشلی، اوروں نے بھی کیا، اکبر بابر بہت ووکلی کر رہے تھے، مگر میں ہر کمیٹی ٹائم میں خان صاحب کو یہ بات کہتی تھی کہ خان صاحب ہمیں پتہ کرنا چاہیے، وی مسٹ ہیو اے رپورٹ، وی مسٹ نو واٹ از ہیپننگ. اور وہ کہتے تھے ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از فائن. ہمیں عمران خان پہ فیتھ تھا، مجھے تو بہت زیادہ فیتھ تھا. میں تو ان پہ بلائنڈ فیتھ رکھتی تھی، جو میں نے اب اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ میں غلط تھی.
کیونکہ وہ ہر ٹائم کہہ دیتے کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا. میں نے جب ان سے کسی چیز کے لیے کہا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم چھوڑو، تم امیجن کر رہی ہو، اکبر اچھا غلط کہہ رہے ہیں، اس قسم کی بات کرتے تھے. So much was happening in the party. ہم اتنے مصروف تھے اپنے کاموں میں. میں تو ہر وقت آفس میں نہیں ہوتی تھی. میرا تو کام یہ نہیں تھا، نہ میرے پاس وہ ایکسیس تھا کہ میں سر میں بیٹھتی اور جا کے اکاؤنٹ چیک. میرے پاس کوئی فائلز، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. کام تھا فائنانس بورڈ کا، یہ کام تھا پارٹی کے چیئرمین کا کہ وہ کہتے اور وہ اس چیز کے اوپر غور کرتے کہ جب تھوڑے سے بہت بھی لوگ اگر کہہ رہے ہیں، اور اسپیشلی اگر بابا کہہ رہے ہیں یا اگر میں نے کبھی یہ بات ان سے کہی ویری آفن کہ بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو دین وی شوڈ ہیو ٹیکن نوٹس آف اٹ. بٹ ان کو بہت اعتبار تھا ان لوگوں پہ جو یہ ہینڈ پک لوگ تھے جو کہ یہ سب کچھ چلا رہے تھے، اور معاملات گئے. اور دیکھیں مزمل، شروع کے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے فورن چیپٹر اسٹیبلش بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت اچھا اتنے پیسے بھی نہیں آتے تھے. یہ سب کچھ تو 2011 سے شروع ہوا آنا. 2013 میں بہت پیسہ آیا. 2012 میں میں خود پرسنلی ایک فنڈ ریزنگ ٹور، مجھے عمران خان نے ایک بورڈ بنایا تھا، اس کی وہ خود چیئر کر رہے تھے. انہوں نے مجھے امریکہ، کینیڈا اور UK 3 ہفتے صرف اسپیسیفک PTI کے لیے فنڈ ریز کرنے کے لیے ایک ٹور پہ بھیجا اچھا تھا. فوزیہ صاحبہ، آپ تو کو کیا میں ان لگتا ہے کی کہ یہ سارے پارٹی کی فنڈز جو نمائندگی آپ کہہ رہی ہیں کرنے، جس کا نہ آڈٹ ہو رہا تھا، نہ کلیئرٹی تھی کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، تو اس کو یوز کون کر رہا تھا؟ خان صاحب کی میلافائڈی انٹینشن اس میں انوالو تھی، یا وہ انڈیفرنٹ تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور ان کے جو انر سرکل میں لوگ تھے وہ یوٹیلائز کر رہے تھے ان فنڈز کو؟ آپ اس کا الزام کس پر دیتی ہیں؟ دیکھیے میں ان کی نیت کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ہم کسی کی نیت نہیں دیکھ سکتے. لوگوں کی کیا نیت ہوتی ہے یہ ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے. اعمال اگر صحیح ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس انسان کی نیت اچھی تھی، اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈالی، اور جو اس نے کام کیا ہے اس سے بینیفٹ ہوا ہے لوگوں کو، وہ صحیح اچھا کام ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 نیت پہ تو یہ کامنٹ ہے. اب رہا یہ کہ کس کی ذمہ واری ہے. دیکھیں مزمل، ہمیشہ the buck stops at the top. جو رسپانسبل ہوتا ہے ایٹ ٹاپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ کیپٹل ٹی وی کے ہیں اور آپ اگر اس ٹی وی اپنا کیپٹل ٹی وی کے آپ اونر ہیں کہ آپ کیپٹل ٹی وی کو رائٹ ایٹ دا ٹاپ ڈائریکٹ کرتے ہیں، جی تمام چیزوں کو مینج کرتے ہیں ان کے فائنانسز کو، اور اگر اس سیکشن کے اندر کوئی مسئلے مسائل اور گھپلے ہو رہے ہیں تو آپ اپنے کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. ذمہ داری اور انگلیاں آپ پہ ضرور اٹھیں گی. فوزیہ صاحبہ، جب یہ لیکن باتیں عمران ہو خان رہی صاحب تھی، نے تو ایفیڈیوٹ اور دے ایک دیا، سیکنڈ فارم مزمل 1 دے دیا. بالکل ایک کنٹینیو. سیکنڈ میں جی مزمل ایک سیکنڈ میں اپنی تھاٹ کمپلیٹ کر لوں. جی جس وقت اکبر بابر نے یہ چیزیں پوائنٹ کرنی شروع کی، اس کے 3 سال تک انہوں نے انتظار کیا. پھر انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس فائل کیا. صحیح. جس وقت یہ کیس فائل ہوا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ فوراً اس کے اوپر الرٹ ہوتے، اور خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً کہتے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن ود ان دا پارٹی بھی کرتے ہیں، اور ہم ایز سون ایز پاسبل اس الزام سے بری ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری امیج اور ہماری ریپوٹیشن کا پارٹی کے سوال ہے. اچھا فوزیہ صاحبہ، اب آپ نے جن کے حوالے بھی انہوں نے یہ کام کیا، جی انہوں نے پوری ایمانداری سے اس کو نہیں ادا کیا ہے. بالکل. کیوں 8 سال تک یہ اٹکا رہا کیس؟ کیوں لائرز بدلتی رہی PTI؟ کیوں انہوں نے جی ڈاکیومنٹ صحیح پرووائڈ نہیں کیے؟ یعنی یہ انصاف کے اندر ایک آبسٹیکل، ایک ہرڈل خود PTI بنی ہوئی. بالکل. کسی پہ بھی الزام ہوتا ہے وہ چاہتا ہے as soon as possible، کوئی انسنٹ آدمی ہے وہ کہتا ہے ہمیں اس سے بری ہونا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام کیوں لگا ہوا ہے، نہ بالکل کہ اسٹے آرڈر پہ اسٹے آرڈر لے رہے. ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ، لیکن تو جو جواب الیکشن، دینا پڑے جی گا نا. جی الیکشن کمیشن کی جو ساری کارروائی رہی اس کو آپ نے لارڈ کیا، اور آپ نے کہا کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اتنے پریشر کے اندر بھی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ کہہ دیا ان تمام تر امبیزلمنٹس کے باوجود کہ وہ $2 ملین ابراج گروپ سے باہر سے آ رہے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، اس میں صرف کانفسکیشن لگتی ہے ان کے اوپر.
پارٹی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو کہا تو یہ جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک وے فارورڈ دے دیا ہے پی ٹی آئی کو, ہلکا ہاتھ رکھا ہے, لیکن آپ اس کو ایڈمائر کر رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل فیئر ڈیسیژن ہے یہ فارن فنڈنگ کا لفظ استعمال نہ ہونے کے باوجود؟ دیکھیں پرسنلی میں نہیں بلیو کرتی خود اس چیز میں کہ آپ کسی پارٹی کو نااہل کر دیں کمپلیٹلی. میں نہیں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو بین لگانا چاہیے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ. دوسرے میں نہیں سمجھتی کہ پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے آپ کو حیات نااہلی کر دیں, اچھا. بیکاز یہ چیزیں ورک نہیں کرتی ان دا لانگ ٹرم. سیکنڈلی الیکشن کمیشن کو میں نے بالکل لوڈ کیا. It took 8 years, despite the fact ہر قسم کے hurdles پی ٹی آئی نے کریٹ کیے. ان کی حکومت اس 4 سال کے اندر موجود تھی, انہوں نے ہر قسم کی انٹیمیڈیشن ہراسمنٹ الیکشن کمیشن پہ کی, ان کو تھریٹس دیے, ان کو ابیوز کیا, ان کے اوپر الزامات لگائے, اور ہر قسم سے انہوں نے ان کی تہذیب کی الیکشن کمشنر کی, اور الیکشن کمیشن کے کام کے اندر یہ لوگ حائل رہے. انہوں نے اچھا. خود پرووائڈ نہیں کیے وہ ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ. انہوں نے اپنے اتنے سارے اکاؤنٹس سیل کیے, ان بالکل. کو بیان نہیں کیا, انہوں نے دیانتداری سے رپورٹ نہیں کیا اکاؤنٹس, انہوں نے فنڈز رپورٹ نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. تو ان کی اپنی اتنی زیادتیاں اور ڈسکریپنسیز تھیں, وجود اس کے الیکشن کمیشن نے کسی وینڈیٹا کے اوپر یہ نہیں کیا. 8 سال لگے, انہوں نے سب کے آرگیومنٹ سنے, اور ان کے پاس جو اسٹیٹ بینک نے ان کو ریکارڈ پرووائڈ کیا, جو ایف بی آر نے ریکارڈز دیے, اس کی بیسس پہ جو ان کے پاس ایویڈنس اور پروف تھا, اس کی بیسس پہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر نالج انہوں نے ایک بہت زبردست ڈیسیژن لیا ہے. اب یہ کہنا فائنینشیل ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے, اور قانون جو ہے پاکستان کا, جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. میں لائر نہیں ہوں, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتی اس کے لیگل اس کے اوپر, بٹ آف کورس پورے ہماری جوڈیشل, ہماری جو جوڈیشری ہے, ہمارے جو لیومینریز ہیں, لیگل لیومینریز ہیں, جو لائرز ہیں, وہ سب اس کو دیکھتے ہیں, اور ان سب نے اس کو سہا کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ بھی کریں گے, فوزیہ ان کے صاحبہ, اوپر بہت لیکن بڑی ذمہ خان داری ہے. صاحب جو فارم 1 دیتے ہیں اس میں کوٹ اینڈ کوٹ لکھا ہوتا ہے کہ پارٹی ہیز ناٹ ریسیوڈ اینی پروہیبٹڈ فنڈس, اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ, جس میں محمود الرشید صاحب کا نام سامنے آتا ہے, عمران اسماعیل صاحب کا نام سامنے آتا ہے, کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے جس میں یہ فنڈ آ رہے تھے. جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھیں, کیا آپ کو معلوم تھا کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں اور ڈائریکٹلی فنڈ اس میں جا رہے ہیں؟ نہیں جی, مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا, مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کسی کے پرسنل نام پہ. البتہ مجھے یہ ضرور معلوم تھا, کیونکہ یہ مجھے لوکل لوگ بتاتے تھے. جیسے جب امریکہ کے اندر میں ہر فنڈ ریزنگ کا تو حصہ نہیں تھی نا ہر ٹائم, تو لوگ مجھے بتاتے تھے کئی دفعہ کہ عمران اسماعیل اپنے پاکٹس سے لے جاتے تھے. اسد کیسر پہ بھی الزام ہے, اور لوگوں کا انہوں نے جو یہاں آئے 1-2 لیڈرز, ان پہ الزام لگائے. I have not seen it, میں نے نہیں دیکھا ہے, میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو یہ تو اب جو انویسٹیگیشن ہوگی, اور اسی لیے ایف آئی اے جو کہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, یہ ان کا کام ہے, وہ اس کے اندر دیکھیں گے, وہ معلوم کریں گے. خان صاحب نے جو مجھے تو ڈینائی کر یہ بھی دی ہے, نہیں معلوم تھا وہ جی, ایف آئی وہ اے کو کہہ بیچارے رہے ہیں کہ بہت میں آپ کو شدید سے جواب دہ نہیں ہوں. ملازم ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے, جو ہمارے اسلام آباد کے آفس میں تھے. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان بیچاروں کے نام پہ پی ٹی آئی نے اکاؤنٹ کھول رکھے. البتہ ہم سنتے ضرور تھے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے اتنا اس کو گارڈ کیا جاتا تھا ساری انفارمیشن کو, بھائی کیوں نہیں کبھی کوئی فائنانس رپورٹ کور کمیٹی میں پیش. ہمارا رائٹ تھا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ اس سال اتنا پیسہ کلیکٹ ہوا, یہ جو سارے ایکسپینسز تھے, اور یہ ہم نے جو اسپینڈ کیا پیسہ, یہ ہم نے کس چیز کے اوپر لگایا ہے, کبھی ہمیں نہیں پتا چلا. ہمارے جلسے ہوتے تھے, فار انسٹنس کراچی کا جلسہ تھا, نہیں ملک بیچارے مر گئے, میں ان کو کیا کہوں, مگر تمام جو سندھ کے ورکرز, اتنی میجورٹی جو وہاں پر موجود تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں روپے جلسے کے نام پہ لیے, مگر کبھی پارٹی میں اکاؤنٹ نہیں ہوا کہ وہ پیسہ کہاں گیا. تو یہ باتیں تو نان سٹاپ چلتی تھیں. دیکھیں مزمل, جب آپ ایک پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں, یو باؤنڈ بائی پارٹی ڈسپلن. آپ یہ تمام چیزیں پارٹی کے اندر تو کہہ سکتے ہیں, آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے. اور میں ہمیشہ بولتی تھی
یہ نہیں کہ میں آج بولی ہوں یا میں پارٹی چھوڑنے کے بعد بولی ہوں. اور مجھے پارٹی کیوں چھوڑنی پڑی؟ مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. مجھے پارٹی اس لیے چھوڑنی پڑی کہ میرے کتنے دشمن ہو گئے سب کے سب جو ٹاپ لیڈرشپ تھی, بیکاز میں بولتی تھی, میں اکاؤنٹیبلٹی مانگتی تھی ود دا پارٹی. میں کہتی تھی کہ ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میں ہر وہ کام کرتی تھی جو پی ٹی آئی کے نظریے کے مطابق تھا, مگر ان کو پسند نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ اتنے کمپرومائز کر چکے تھے نظریے سے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات کرے. فوزی صاحبہ, پارٹی لہٰذا کی مجھے ٹاپ ٹیئر سائڈ لائن لیڈرشپ کیا. یا پھر خان صاحب کا انر سرکل, اس میں کسی نے ساتھ دیا آپ کا ان تمام تحفظات کو سننے میں, یا سب نے ہی سائڈ لائن کر دیا آپ کو کہ آپ بہت کمپلین کر رہی ہیں؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, مگر no one, I never believed in anyone else. I have no business. میں نے صرف عمران خان پہ بلیو کیا. جتنے ٹائم زیادتیاں ہوئی ہیں مزمل, میں آپ کو بتاؤں, جب میں امریکہ میں بھی فنڈ ریزنگ کرتی تھی, یہاں پر نیو یارک کے اندر ایک خاص گروپ تھا جو بہت دوست تھے فائنانس بورڈ پہ جو لوگ بیٹھے تھے, ان تمام عمارت مجھے اتنے اسٹوپڈ اور اتنے خراب ای میلز کے لکھتے تھے میرے بارے میں, یعنی میرے اوپر الزام لگاتے تھے. اس پہ خان صاحب بھی کاپی تھے, اس پہ ڈاکٹر الوی بھی کاپی تھے. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ کبھی ڈاکٹر الوی ایز سیکرٹری جنرل انہوں نے ان کو کنڈیم کیا ہو اس ای میل پہ. میں کیا کر رہی تھی؟ میں صرف یہ کر رہی تھی کہ جب خان صاحب امریکہ آتے تھے میں ان کے لیے ایونٹس ارینج کرتی تھی, میں ان کے یہاں پر ٹاک شوز ارینج کرتی تھی, میں ان کے لیے کانگریس کے اندر میٹنگز کراتی تھی سینیٹر اور کانگریس پیپل کے ساتھ, کیونکہ میرے یہاں دوست تھے, میں یہاں پڑھی ہوں, میں یہاں لوگوں کو جانتی تھی. تو میں صرف پی ٹی آئی کا میسج اسپریڈ کرتی تھی, یہ میری غلطی تھی. اور ان کو برا لگتا تھا کیونکہ میں کیوں تھی, یہ کیوں نہیں تھے, بھائی یہ کر لیتے. میں تو ہر وقت ان کے پاس نہیں پہنچتی تھی, مگر یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی اور میں بہت پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی. تو یہ لوگ سب مجھ سے تھریٹنڈ فیل کرتے تھے, which I didn't care about. فوزی Because صاحبہ, I believe کہ آج عمران سے خان 2 روز قبل اور ہم جب نے میں نے خان صاحب سے کبھی یہ مزمل ایک سیکنڈ, جب میں نے خان صاحب سے جبھی بھی یہ شکوہ کیا کہ دیکھیے خان صاحب یہ لوگ کتنی بدتمیزی کے ای میلز لکھتے ہیں, آپ اس کے اوپر کیوں نہیں الوی صاحب سے یا کسی سے کہتے کہ ان کو روکیں, تو خان صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھو تم لیڈر بن رہی ہو, اور جب لیڈر آدمی بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں, لوگ مجھے کتنا برا کہتے ہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں یہ اتنی زیادتی ہے کہ ہم عورتیں ہیں پارٹی کی, آپ لوگوں کو ہماری پارٹی کا چاہیے کہ کم از کم ریسپیکٹ کریں. ہم تو پارٹی سے کچھ نہیں مانگ رہے, ہم تو پارٹی کو صرف دے رہے ہیں اپنی طرف سے جو بھی کچھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے فوزی صاحبہ, آج سے 2 روز قبل ہم نے عائشہ گل علی صاحبہ سے گفتگو کی تھی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تحریک انصاف میں اوور آل خواتین کا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, مسوجنسٹک پارٹی ہے. آپ سیکنڈ کرتی ہیں اس اوپینین کو, کیونکہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پہ الزام لگ رہے تھے اور خان صاحب بھی پیسیفائی کر رہے تھے اس کو, ڈو یو تھنک دا پرابلم واز دا ٹریٹمنٹ آف وومن آل ٹوگیدر, یا صرف آپ کا ٹریٹمنٹ خراب ہو رہا تھا؟ دیکھیں مزبل, ٹو بی ویری آنیسٹ, پاکستان تحریک انصاف نے کبھی خواتین کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جو ڈیو تھی. کبھی انہوں نے اہمیت نہیں سمجھی. میں پریزیڈنٹ تھی ویمن ونگ کی 17 سال تک. مسز سلونی بخاری پنجاب کی صدر تھی. زہرا شاہد حسین جو شہید ہو گئی وہ ہمارے سندھ کی صدر تھی, اور ہمارے کے پی کے میں صدر تھی. ہم لوگ پرانے ممبرس تھے پارٹی کے. ہم نے اس پارٹی کو, ویمن ونگ کو خاص طور پہ, ہماری ڈیلنگز مردوں سے نہیں ہوتی. ہم مگر میری اور سلونی بخاری ٹوگیدر ہماری ہمیشہ اسٹرگل رہا ہے کہ ہم پارٹی کے اندر, میں ہمیشہ اس بات پہ بولی ہوں اور بہت ووکلی کہ ویمن کو کور کمیٹی میں ریپرزینٹیشن زیادہ دی جائے. میں ہمیشہ ہوتی تھی کور کمیٹی میں, بٹ اٹ واز ناٹ انف کہ صرف اکیلی میں بیٹھی رہوں, اور جو ایک اور عورتیں ہوتی تھی تو وہ تو ویمن ونگ کا حصہ ہی نہیں تھی, تو ان کا میں ذکر نہیں کر رہی. میں ویمن ونگ کی بات کرتی تھی. ہمارا جو مینیفیسٹو تھا, میں مینیفیسٹو کمیٹی کی ممبر تھی, میں نے اس کے اندر ہمیشہ ویمن رائٹس کے لیے بات کی ہے. میں نے ہمارے پارٹی کا جو آئین تھا اس کے اندر میں نے لڑ کے, میں نے اتنی اسٹرگل کر کے, آپ بلیو کیجیے 2012 یا 13 میں شاید آ کے, کچھ انہیں کینڈیڈیٹس بھول رہی ہوں گی, میں نے چاروں صوبوں کی جو ویمن ونگ کی صدور تھی, پریزیڈنٹس تھیں, میں نے ان کو انکلوڈ کروایا کمیٹی کے اندر. یہ تو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل رہی ہے. ہاں, یہ ان عورتوں کو ضرور انکلوڈ کرتے تھے جو ان کے ساتھ کام کرتی تھی. نئی ملک کے تھے سیف اللہ عامر کیانی, جو ان کے فیوریٹس ہوتے تھے ان کو تو یہ رکھتے تھے. ویمن ونگ سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا.
جس کے لیے میں لڑتی تھی اور ٹھیک ہے میں ان کے لیے لڑتی تھی. یس آئی ڈو بلیو کہ یہ عورتوں کو پراپرلی نہیں ٹریٹ کرتے تھے. ہمارے لیے بہت یہ اسٹرگل تھا. مجھے وہ جلسے ایک دو دفعہ یاد ہیں کہ جب ہم اسٹیج تک پہنچے ہمارے پاس تو بیٹھنے کی کرسی بھی نہیں تھی مگر ہم نے پرواہ نہیں کی. مجھے یاد ہے لاہور کا ایک جلسہ الیکشن سے پہلے جب علیم خان کا الیکشن ہو رہا تھا اور جب ہم پہنچے کیونکہ ہم اتنی ساری عورتوں کو لے کے آ رہے تھے ایک ریلی کے اندر, تو میں اور سلونی بخاری جب اسٹیج پہ چڑھے تو ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں تھی اور کسی نے ہمیں کرسی دی بھی نہیں, تو ہم دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے. ہم کھڑے ہو گئے ان سپورٹ آف آر لیڈر ان آر پارٹی کہ نہیں ہم یہاں کھڑے رہیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عورتوں کی اوپر نہیں آنے دیتے تھے اسٹیج کے اوپر, اور مجھے لڑ کے کچھ جو ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ تھی یا جو ہماری ایک دو خواتین تھیں ان کو لڑکیوں کا لانا پڑتا تھا. تو یہ سب چیزیں تو ہوئی ہیں جی, یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے. فوزیہ صاحبہ آپ نے جی مگر پھر بھی ہم یقین کرتے تھے کہ عمران خان جس دن آئیں گے یا جس دن ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے یہ انصاف کریں گے. تو جو ان کے ہاتھ جب مضبوط ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ پاور میں آئے تو جو 4 سال کے اندر انہوں نے تباہی مچائی پوری قوم کے سامنے. اچھا فوزیہ صاحبہ آپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ خان صاحب نے دبئی جانے کے لیے عارف نقوی کے جہاز کا استعمال کیا, اس کا مجھے علم ہے. عارف نقوی کی ہسٹری کیا ہے, کب سے پی ٹی آئی کے جو انر ٹیئرز ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کی انوالومنٹ کیا تھی, اس بارے میں کیا بتا سکتی ہیں آپ؟ میں نے مزمل الزام نہیں لگایا تھا. میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ خان صاحب اس کے جہاز میں بیٹھ چکے ہیں. اب کہاں گئے کب بیٹھے یہ مجھے کچھ نہیں معلوم. نہ میں کبھی عارف نقوی سے ملی ہوں پی ٹی آئی کے اندر, نہ مجھے ان کو میں پرسنل لیول پہ جانتی ہوں. What I do know about him, جو کہ ساری دنیا جانتی ہے, کہ انہوں نے ایک امپیکٹ انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں پیسہ فرام ڈفرنٹ گورنمنٹس, ڈفرنٹ گروپس آف پیپل اور این جی اوز ورلڈ وائڈ. آپ وہ اس لیے کلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو چیریٹی پہ اسپینڈ کریں گے. آپ ان کو ہیلتھ کیئر اور جو ممالک میں ضرورت ہے انفراسٹرکچرز کے لیے یا جو بھی امپروومنٹ لوگوں کی زندگی کے لیے اس میں استعمال کرتے ہیں. انسٹیڈ عارف نقوی جو تھے ویری بگ, ان کا براج گروپ بہت بڑا گروپ تھا اور ان کے جو یہ پیسے کلیکٹ کر رہے تھے اس میں سے ان کے اوپر یہ سٹوریز آنے لگی کہ یہ پیسے چیریٹی کے نام پہ کلیکٹ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں, چاہے اس میں پاکستان کے انصاف ہو یا اس میں پاکستان مسلم لیگ ہو یا اس میں دنیا کی کوئی اور سیاسی جماعتیں یا گروپس ہوں جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے. پہلی دفعہ ان کے اوپر وہاں پر یو ایس اے نے $50 ملین کا رائٹ آف ان کو دیا تھا. بالکل. اور wanted to stay away from him. انہوں نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے خلاف مطلب بل گیٹس فاؤنڈیشن کو ڈیسیو کیا, دھوکہ دیا, وہ ان کے خلاف بولے ہیں. یہ دیکھیے یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پہلی دفعہ ان کے اوپر یو اے ای کے اندر جو کہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس جو کہ دبئی, وہاں پر جو موجود تھے ان کی جو فسکل اتھارٹیز تھے انہوں نے ان کے اوپر $300 ملین کا فائن امپوز کیا embezzling funds. ٹھیک ہے, وہاں پر انہوں نے کچھ چیکس لکھے جو ان کے باؤنس ہو گئے. ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ, یہاں ایک بریک مجھے لینی ہے اور ناظرین بریک سے جب ہم آئیں گے تو بات یہ کریں گے کہ پارٹی الیکشن سے متعلق جو فوزیہ صاحبہ کے تحفظات ہیں اس پر ان کی کیا رائے ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, فوزیہ قصوری صاحبہ سے گفتگو جاری ہے. فوزیہ صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ کہنا کہ پارٹی الیکشنز جو تھے وہ شفاف نہیں ہو رہے تھے اور کروائے ہی نہیں گئے 2013 کے بعد سے, آپ کو لگتا ہے یہ ریئلسٹک سٹانس ہے پاکستان کی سیاست میں جہاں پرسنالٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں اور جہاں جمہوریت پارٹی کے اندر اگر آنے لگ جائے تو جو منوپلی ہوتی ہے ایک فیملیز کی یہاں پارٹی کے اندر, یا جس طرح سے خان صاحب کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ میں صرف ان کو دیکھا کرتی تھی اور ان سے لائل تھی, تو یہ پرسنالٹی ڈریون پارٹیز اگر ڈیموکریسی اپنے اندر لے کر آ جائیں گی تو ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ریئلسٹک یہ شکوہ تھا پی ٹی آئی سے کہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے پارٹی کے اندر؟ جی بالکل, پی ٹی آئی کا ایک ہی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا جو 2013 میں ہوا, اور میرے کہنے کی بات نہیں ہے, اس کو عمران خان نے خود میڈیا کے اندر ایڈمٹ کیا کہ یہ الیکشن بہت ہی فراڈ تھا اور اس کے اندر بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور بہت ڈسکریپنسیز تھیں. انہوں نے ایک کمیشن بنایا
کو انہوں نے جسٹس وجیہالدین کو اس کا ہیڈ بنایا. پہلے تو انہوں نے ایک جو چھوٹی سی ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو نورانی صاحب تسلیم نورانی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اور ان کا یہ کام تھا کہ 3 مہینے کے اندر وہ ایک رپورٹ تیار کریں کہ آخر کس قسم کے قتل ہوئے پارٹی کے اندر, اور آئندہ تاکہ ان کو اوائڈ کیا جائے. اور یہ بھی اس لیے ہوا کہ ورکرز کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ, اور میں تو خود پرسنلی اس کی وکٹم اس فلاڈ الیکشن کی, اور مگر میرا ہر جگہ سے آوازیں اٹھی, تو لہٰذا خان صاحب نے ایک رپورٹ دینے کے لیے ایک بنا دی کمیٹی. جب اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تو اس کے اندر بالکل صاف آیا تھا کہ بہت گھپلے ہوئے, پارٹی ٹکٹس بیچے گئے, لوگوں کو برائب کیا گیا, اور ہر قسم سے اس کے اندر ایک فلاڈ الیکشن تھا. خان صاحب نے میڈیا میں جا کے اس کے بارے میں کہا. پھر انہوں نے کہا آئندہ ہم بہتر الیکشن کریں گے. پہلی بات سمجھتی ہوں پارٹی الیکشن ایک اچھی چیز ہوتی ہے, اور ہر جماعت کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, اینڈ جو اپنی اہلیت رکھتا ہو, جس کی جتنی محنت ہو, اس کے حساب سے پارٹی ممبرس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عہدیدار خود سلیکٹ کریں. تو یہ ہونا چاہیے. مگر اس 2013 کے الیکشن کے بعد کبھی الیکشن نہیں ہوا, اس لیے کہ جب آئی سپوز لیڈرشپ یہ سوٹ کرتا ہے کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹاپ پہ رکھیں. کئی دفعہ وہ لوگ پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں, اور اگر آپ اپنی پارٹی کے ممبرس ووٹ کا رائٹ دیں گے تو وہ اپنے نمائندے خود اپنی سوچ سے پسند کریں اور پک کریں گے. تو اٹ از ایبسولوٹلی رائٹ کہ الیکشن ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا. اور میں مزمل ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر آپ کے بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی آپ کی جماعت کے اندر آپ پاس بھی عہدہ ہے اور اس کے پاس بھی ہے. There's nothing wrong in that. وہ ہر پروفیشن, بہت سے پروفیشن جس کا بیٹا فادر ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ بچے اس کے ڈاکٹر بننا چاہتے بنتے ہیں. لائرز ہوتے ہیں, ان کے بچے لا پڑھتے ہیں. There's nothing wrong with that. What is important is کہ میرٹ فالو ہونا چاہیے. اگر آپ کی اولاد نے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر, آپ کی موومنٹ کے اندر آپ کام کیا ہے, حصہ اپنا ڈالا ہے, اگر ورکرز اس کو ایڈمائر کرتے ہیں, ورکرز اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی کام کو اور سراہتے ہیں, اور اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے مشن کو آگے لے کے چلے, تو دیر از نو ہارم ان ا فیملی ممبر. فوجی صاحبہ آپ کا الزام یہ رہا کرتا تھا کہ بلینئر جو ہیں انہوں نے خان صاحب کو انسرکل کر لیا ہے, اور ان کے سپیل کے انڈر ہیں خان صاحب, تمام فیصلے بھی انہی کے مطابق کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو, جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک وہ ان طبقات کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, انفلوئنس بہت ہے, ان دونوں کو بھی پارٹی سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی ڈیموکریٹائز ہو رہی ہے اب, یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ ان شخصیات کو نکالا گیا ہے؟ دیکھیں جی, ان کی جب تک ضرورت تھی بے انتہا ہر لحاظ سے ان کا پیسہ, ان کے ریسورسز, ان کی اہلیت, ان کی انرجی, سب کچھ فل استعمال کیا گیا. جب حکومت میں آ گئے تو پھر تو ماشاءاللہ وسیم اکرم پلس آ گئے تھے پنجاب کے اندر, اور ماشاءاللہ اپنی فیملی سارے جو بزنسز اور تمام چیزیں جو ہو رہے تھے وہ تو سب اب آپ کے سامنے. فوزیہ صاحب لیکن امیر شخصیات کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے. تو ضرورت نہیں تھی. جی تو اب ماشاءاللہ اور بہت سے امیر لوگ ساتھ ہیں نا. اچھا, آپ بتا دیجئے کہاں نہیں ہے. آزاد کشمیر میں آپ دیکھیے کس قسم کے کینڈیڈیٹس میں کیے گئے. آپ مجھے کسی بھی صوبے میں بتا دیجئے, ہر طرف سے تو پیسہ ہی پیسہ آ رہا تھا. کس قدر سکینڈلز ہیں. ماشاءاللہ توشہ خانہ موجود تھا, اتنا کچھ. تو توشہ خانہ, آپ مجھے یہ بتائیں, میں ریئلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے, میں نے اپنی زندگی کے 22 سال دیے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بلیو کرتے تھے. اور میں یہ کویسچن عمران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ 4 سال کے اندر حکومت جو ان کی رہی ہے اس میں ان کے ایسٹس اتنے بڑھ گئے, کیسے بڑھ گئے؟ انہوں نے ٹیکسز 2-3-4 لاکھ جو بھی یہ دیتے رہے, اور کتنا کچھ انہوں نے اپنے ٹیکسز کے اوپر انہوں نے نہیں, وہ کہتے ہیں توشہ خانہ کے گفٹس بیچ کے میں نے بنی گالہ کی سڑک بنوائی تھی. بنی گالہ کی سڑک تو جب بن چکی تھی بھائی, جب میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر گئے تھے, جب چودھری نثار گاڑی چلا رہے تھے ان کو لے کے خان صاحب کے گھر تھے. اور بنی گالہ کی سڑک بننا اتنا امپورٹنٹ کیا تھا جی؟ پاکستان کے اندر لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں,
شرم کی بات ہے کہ آج پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں ہے جو زیر آب نہیں ہے. لوگوں کے گھر معاش سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. اٹ از سو سیڈ. کیونکہ اچھا جہاں بھی حکومت ہے، اور میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں کہہ رہی، جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے اندر 10 سال ہو گئے اب ان کو. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے. بلوچستان کا آپ حال دیکھیں. آپ ٹھیک ہے پنجاب کا حال تو خیر تباہ کر دیا. جی پنجاب پہلے تو بہت بہتر تھا، مگر پچھلے 4 ٹھیک ہے. سال میں فوزی تو صاحب بالکل ہی آخری پنجاب سوال کو آپ سے تباہ کر کریں گے کہ جو اب پی ٹی آئی کی آپ دیکھ رہی ہیں کرنٹ سٹینڈنگ ہے، آگے پارٹی کا فیوچر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ہوپس ہیں آپ کو اس سے، اور ریگریٹس کیا ہیں آپ کے اوور آل شارٹلی؟ میرے صرف ریگریٹس یہ ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ تھا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کھو دیا اور یہ بالکل ایک عام جماعت بن گئی اور اچھا دوسروں سے ورس بن گئے، زبان کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، اور انکمپیٹنس تو سامنے ہی ہے جو ان کے 4 سال کے رول کے اندر ہوا ہے. تو آئی فیل ویری سوری اباؤٹ دس. دس از جی مائی ریگریٹ دیٹ آئی فیل ٹھیک ہے. سوری کہ جہاں اتنی بڑی ہوپ تھی کہ پاکستان میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آ سکے گی، وہ ٹھیک ہوپ ہے، عمران خان نے برباد نہیں کر آ دی. سکی. ٹھیک ہے. Only فوزیہ قصوری because he صاحبہ made so ہمارے many ساتھ موجود تھیں اور compromises ان with کا crude کہنا and یہی تھا vulgar کہ politics. پارٹی جو ہے نظریے کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکی. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.